طالبین کو بھی کتنی حدیثیں پڑھ لیں؟ 7. المرء مع من احب. کوئی ساتھی یہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لے، کوئی بھی ساتھی. جی 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 المرء مع من احب، اس کا ترجمہ. جی شاباش، بیٹھ جائیں. الخمر جماع الاثم، اس کا کوئی سنائے گا؟ جی عثمان. بیٹھ جائیں، آگے پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال صلی اللہ علیہ وسلم الانات من اللہ والعجلة من الشیطان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بردباری یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی جانب سے ہے. تو یہ روایت آپ حضرات نے پڑھ لی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، الانات من اللہ والعجلة من الشیطان. ترجمہ لکھ بھی لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بردباری، انات یہ جلد بازی کی ضد ہے. بردباری، حلم، وقار، متانت من اللہ، یہ اللہ پاک کی جانب سے. والعجلة تیزی، سرعت، جلد بازی من الشیطان، یہ شیطان کی جانب سے ہے. تو الانات اور العجلۃ یہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے. انات کے معنی کیا آتے ہیں؟ حلم کے، وقار کے، بردباری کے. اور عجلت اس کی ضد ہے، عجلت کے معنی آتے ہیں جلد بازی کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلم، وقار، بردباری اللہ پاک کی طرف سے ہے. پہلے اس حصے پر بات کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ پاک بعض لوگوں کو طبعی طور پر بھی مزاج میں بردباری عطا فرما دیتے ہیں. بردباری ہے، وقار ہے، حلم ہے، متانت ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے، عمل کرے، اس میں جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک وفد آیا، اور جب وفد آیا حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، تو ظاہری بات ہے ہر ایک کی خواہش تھی کہ فوراً جا کر حضور علیہ السلام کی زیارت کرے اور آپ کی مجلس میں بیٹھے. دور سے آیا تھا، تو سب جیسے ہی پہنچے مسجد نبوی کے پاس تو اپنی سواریوں سے اترے اور فوراً مسجد کی جانب دوڑے. ان میں ایک سردار تھے، وہ اترے آرام سے، اپنی سواری کو باندھا، جتنے ساتھی تھے سب کی سواریوں کو باندھا، ہر ایک کے سامان کو ترتیب سے کیا. پہلے جا کر غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. آپ علیہ السلام نے ان کے صفت کی تعریف فرمائی. تو بہرحال بردباری، حلم، وقار یہ ایک بہت اہم صفت ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ خاص طور پر انسان جب اہم امور سر انجام دیتا ہے تو اس میں انسان جلد بازی سے بچے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ جیسے شادی رشتے کا معاملہ ہے بچوں کے، اب بس جلد بازی میں آنکھیں بند کر کے ہاں کر دی، بعد میں اس کے بہت سخت سنگین نتائج نکلے. کسی کے ساتھ کاروبار شروع کرنا ہے، اپنا فوراً آنکھیں بند کر کے جو ہے پارٹنرشپ کر لی، یا آنکھیں بند کر کے ایک کاروبار میں ہاتھ ڈال دیا اور بعد میں سخت نقصان اٹھانا پڑا. ایسا ہوتا ہے نا، انسان جلد بازی میں فیصلہ کرے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا،
یہ انسان فطرتاً جلد باز ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس چیز سے بچے، بلکہ کیا کرے انسان اس معاملے کے ہر پہلو پر غور کرے. پہلے جو بھی معاملہ ہے، رشتے کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ شراکت پارٹنرشپ کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو انسان خوب اس معاملے کے ہر پہلو پر غور و فکر کرے. اس میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا فوائد ہو سکتے ہیں، ہر پہلو پر غور کرے. اس کے بعد ساتھیوں سے اہم جو یعنی سمجھدار بھی ہوں اور اس معاملے کو سمجھتے بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، ان سے مشورہ لے لیں. ہر آدمی بھی مشورے کے قابل تو نہیں ہوتا، بلکہ مشورے جس سے مشورہ لیا جائے اس میں بھی یہ صفات ہونی چاہیے کہ ایک اس معاملے سے وہ خود بھی واقف ہو، اور نمبر 2 امانت دار ہو. مشورہ لے. اور نمبر 3 استخارہ بھی کریے. تو اللہ پاک سے مشورہ ہے نا استخارہ، اللہ پاک سے خیر طلب کرے کہ اللہ اس کام میں اگر خیر ہے تو میرے لیے اس میں راستہ آسان فرما دیں، خیر نہیں ہے تو مجھے بچا لے اس سے. تو آج جتنے ہم نقصانات اٹھاتے ہیں عام طور پر وہ اس صفت کی کمی کی وجہ سے. ہم جلد بازی کرتے ہیں، نہ کسی معاملے کے پہلو پر غور کرتے ہیں، ہر پہلو پر، نہ جو ہے کسی سے مشورے کا اہتمام ہوتا ہے، اور نہ جو ہے استخارے کا اہتمام ہے. استخارہ مسنون عمل ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں استخارہ خود کیا جائے. استخارے کی دعا آسان ہے، وہ پڑھ لے، اللہ پاک سے دعا مانگے. آج ہم دوسروں کے پیچھے پھرتے ہیں استخارہ کر لے، استخارہ کر لے. سنت بھی یہ ہے کہ اپنا استخارہ انسان خود کرے. تو بردباری ہر معاملے میں، بردباری اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جلد بازی سے بچے. لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ جو خیر کے کام ہے، جیسے نماز کا وقت ہو گیا تو اس میں اب کوئی تاخیر کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت پر نماز پڑھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ حج فرض ہو رہا ہے تو بر وقت حج کر لے، جلد از جلد کر لے. زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، جلد از جلد ادا کر لے. نماز کا میں نے جیسے عرض کا وقت داخل ہوا، وقت پر پڑھنے کا اہتمام کریں. ہاں اگر اب نماز شروع کر دی، جیسے تکبیر کہہ دی، اب جلد بازی نہیں کرنی، اب جلد بازی نہیں کرنی ہے. یہ سمجھ گئے نا، یہ باریک فرق ہے. جلد بازی کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو بھی دنیاوی امور معاملات ہوتے ہیں اس میں جلد بازی سے کام نہیں کرے. جہاں تک تعلق نیک معاملات کا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ یہ نیکی کے کاموں کی طرف تیزی سے جاتے ہیں. تو تیزی سے جانے کا مطلب یہ ہے، یہ بات سمجھ لیں، دونوں میں فرق ہے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کا مطلب کیا ہے، پھر الْأَنَاتُ کا مطلب کیا ہے. دونوں میں تو پھر آپ دیکھیں گے تو آپس میں تضاد محسوس ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو جیسے نماز ہے، عبادت ہے، اس میں انسان تاخیر نہ کرے، جلدی کرے، لیکن جب شروع کر دی تو اب جلد بازی نہیں کرنی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان خوب تحمل سے چلے، سوچ سمجھ کر چلے. دوسری بات فرمائی وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور جلد بازی کے نتائج ہم میں سے تقریباً جتنے بھی ساتھی ہیں ماشاءاللہ سب بڑی عمر کے تجربہ کار ساتھی ہیں. آپ حضرات نے بھی اپنی زندگی میں اس چیز پر غور کیا ہوگا کہ جلد بازی سے انسان نقصان اٹھاتا ہے. یہ ایک شیطانی صفت ہے جلد بازی کرنا، اور جلد باز انسان ہمیشہ نقصان اور خسارے میں رہتا ہے. کیوں؟ وہ کسی بھی معاملے کے تمام پہلوؤں پر اور عواقب پر غور و فکر نہیں کرتا، بس وہ آنکھیں بند کر کے وہ کام شروع کرتا ہے. جیسے میں نے کچھ مثالیں دی نا آپ کو، کچھ رشتے انسان کرتا ہے، بچوں کے، شادی بیاہ کے معاملات، کاروبار کے، لین دین کے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. جس چیز میں بھی انسان نے جلدی دکھائی ہے اس میں انسان کو نقصان ہوا ہے، اور جس چیز میں انسان نے جلدی سے اجتناب کیا، غور و فکر کیا ہے، تو انسان نقصان سے بچا ہے. تو یہ جلد بازی جو ہے، ہم اردو میں ہی مشہور کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے. اسی لیے وہ اس کی تعبیر ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ. تو انسان کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہو، خوب اچھی طرح غور و فکر کرے، خوب تسلی سے اس کے ہر پہلو پر غور کر لے. نمبر 2، 3 باتیں میں نے بتائی کہ صاحب رائے لوگوں سے مشورہ لے لے، اور نمبر 3 استخارہ کر لے. تو انشاءاللہ جو ان باتوں کا اہتمام کرے گا وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا. لیکن اگر نہ استخارے کا اہتمام، نہ مشورے کا اہتمام،
نہ اس معاملے پر غور و فکر کا اہتمام، اور بس آنکھیں بند کر کے اس معاملے میں ہاں کر دی، تو اس میں پھر انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی کاغذات ہوتے ہیں، کوئی لے بھائی اس پہ دستخط کر دے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اب میں نے کسی کو پڑھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، پوچھا نہیں، دستخط کیا، اب وہ کس چیز کے؟ خدا نخواستہ کوئی طلاق نامے کے دستخط ہے، خدا نخواستہ اس نے آپ کی کوئی، جیسے انسان کی اپنی پراپرٹی جائیداد ہوتی ہے اس پہ کروا رہا ہے، کسی اور معاملے پہ کروا رہا ہے۔ ہر چیز پہ انسان غور کرے، اس کے عواقب کو، اس کے انجام کو، اس کے معال کو دیکھے، اور اس کے بعد پھر اس کام کو شروع کرے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر معاملے میں انسان تحمل، بردباری اور وقار کو مد نظر رکھے اور جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائے۔ بعض دفعہ مسجد آتے ہیں، امام صاحب جو ہے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، دوڑنا منع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے باقاعدہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوڑنے میں ایک تو مسجد کی بے احترامی بھی ہے، دوسرا یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان آرام سے اور ترتیب کے ساتھ جائے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں، تو ہر معاملے میں انسان خوب تحمل کے ساتھ چلے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے ایک اور روایت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے، اور فاجر، ایک منٹ، اور فاجر دھوکے باز کمینہ ہوتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں بھی دو باتیں ہیں، ایک ہے المؤمن غر کریم، دوسرا ہے الفاجر خب لئیم۔ اوپر والی روایت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ الانات اور العجل یہ آپس میں ضد ہے، یہاں بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے المؤمن یعنی ایمان والا، دوسرا ہے فاجر، فاسق فاجر۔ ایمان والی کی دو صفات بیان ہوئی اور فاجر کی دو صفات بیان ہوئی۔ دو صفات ایمان والے کی بیان ہوئی اور دو صفات فاجر آدمی کی، جو فاجر ہے، فاسق ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، اس کی بیان ہوئی۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن یہ بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے۔ غر کے معنی آتے ہیں یہ چالاک کی ضد ہے، بھولا بھالا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دنیاوی معاملات میں بھولا بھالا، سادہ۔ کریم شریف النفس، لغات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ غر کے معنی آتے ہیں بھولا بھالا شریف، بھولا بھالا سادہ، اور کریم کے معنی شریف النفس، طبیعت میں شرافت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف فاجر، فاجر فاسق ہے، بدکار ہے، اس کی دو صفات ہوتی ہیں۔ خبن، یہ دھوکے باز ہوتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، اس کے مزاج میں دھوکے بازی ہوتی ہے۔ لئیم کہتے ہیں کمینے کو، اس کی مزاج میں کمینہ پن ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اب دو باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلے بات کرتے ہیں المؤمن غر کریم ان پر۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ایمان والے یہ بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، جس کا اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے، صاحب اعمال انسان جو ہوتا ہے نا، عام طور پر نیک آدمی، متقی، اس کے مزاج میں بھولا پن ہوتا ہے اور شرافت ہوتی ہے، طبعی شرافت ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک پر اعتماد بھی کر لیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرتا ہے، یہ لوگوں سے دھوکہ بھی جلدی کھا لیتا ہے، یہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا، دھوکے کے بدلے میں دھوکہ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں پر اعتماد کرتا ہے۔ نمبر ایک، جو لکھنا چاہے لکھ بھی لے، یہ لوگوں سے جلدی دھوکہ کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک، یہ لوگوں پر اعتماد کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے؟ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
اور بادشاہ جو تھا اورنگزیب عالمگیر اس کے زمانے میں گزرے ہیں. ملا جیون یہ اورنگزیب عالمگیر کے استاذ بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے ملا, لیکن تھے بہت سادہ طبیعت تھے ملا جیون. ان کے عجیب واقعات ہیں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی نے, جو ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے کہ گنگا اور جمنا یہ دریا ہے نا مشہور, تو کسی نے ان سے کہا ملا جیون سے کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جمنا کا پل ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے, اس کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے. اب مذاق کیا, ظاہری بات ہے وہ کتنا بڑا پل ہوگا, وہ تو کوئی ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا. یہ جو ہے اورنگزیب عالمگیر کے پاس آئے دوڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو ہے جمنا کے پل کو جو ہے ہٹایا جا رہا ہے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. وہ تو سمجھ گئے کہ استاد صاحب کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے, بھلے جمنا کے پل کو کون منتقل کر سکتا ہے. تو انہوں نے اس وقت ایک جملہ کہا, ملا جیون نے کہا کہ جمنا کا پل ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتا ہے, مسلمان کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. یہ ان کی دیکھیں آپ انتہا دیکھیں نا, ایک ایمان والا کبھی دوسرے پر غلط گمان نہیں کرتا کہ بھئی یہ مسلمان ہے کیسے جھوٹ بولے گا. ہم تو دن میں 100 جھوٹ بول دیتے ہیں اور مذاق کا نام بھی دے دیتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو بھی سنجیدہ لی. کیوں کہ ایک مسلمان نے کہا, تو کہا کہ جمنا کا پل تو منتقل ہو سکتا ہے, وہ ممکن ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان صاحب ایمان ہونے کے باوجود جھوٹ بول دے, یہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو بہرحال ایک بات یہ عرض کی کہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ لوگوں پر اعتماد کرتا ہے, ہر انسان پر. اور جو نیک آدمی یا شریف ہوتا ہے وہ ہر ایک کو شریف سمجھتا ہے, نیک سمجھتا ہے, اپنی طرح سمجھتا ہے, تو لوگ اس کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حسن ظن رکھتا ہے, ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے. حدیث میں نا آپ علیہ السلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا, ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو. تو یہ جو نیک آدمی ہوتا ہے, صاحب ایمان ہوتا ہے, یہ ہر ایک کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے, یہ کسی سے بدگمانی کرتا ہی نہیں ہے. جب یہ اچھا گمان رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, سامنے والے ظاہر ہر انسان ایک جیسے نہیں ہوتا, تو وہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے, وہ اس کے ساتھ فراڈ کر لیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے, آخرت پیش نظر ہوتی ہے. کسی بھی معاملے میں دنیا کی نظر سے نہیں دیکھتا. آج تو ہم ہر چیز میں دنیاوی اعتبار سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں, مجھے دنیا کے اعتبار سے کیا فائدہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی آئے, بھائی آپ میرے یہاں دعوت پہ آئے, پہلے میں سوچوں گا بھائی یہ کیوں دے رہا ہے دعوت, وجہ, یا چلو میں جا رہا ہوں تو مجھے دنیاوی فائدہ کیا ہے. یا کوئی اور کسی کام سے آئے تو میں سوچوں گا میرا دنیاوی فائدہ اس میں کیا ہے. لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے, اور معاف کرنے پر جو فضیلتیں آئی ہیں اس کے سامنے وہ ہوتی ہے. اس لیے یہ کسی سے انتقام لیتا ہی نہیں ہے, بدلہ لیتا ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, میاں جیو نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ حضرات نے نام سنا ہوگا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. لوہاری قصبہ جو ہے ہندوستان پانی پت میں, اور بہت سادے طبیعت کے اللہ والے نیک صاحب کشف بزرگ تھے. تو غالباً انہی کا واقعہ ہے یہ, جب بازار جاتے تھے کچھ خریدنے تو وہ پیسے ایک تھیلی میں لے جاتے تھے. اس زمانے میں سکے ہوتے تھے, کپڑے کی تھیلی ہوتی تھی, اور کوئی چیز جب خریدتے تو اب تو ہم تو پیسہ نکالتے ہیں گنتے پھرے کے حساب, یہ ایسا نہیں کرتے تھے. پوری تھیلی الٹ دیتے تھے اور اس سے کہہ رہے بھائی تمہارا جو حساب بن رہا ہے تم اٹھا لو اور باقی اس میں واپس ڈال دو. بات سمجھ میں آ رہی؟ مقصد کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف, کہ بھائی اتنا وقت پیسے گننے میں صرف کروں گا تو اللہ پاک کا ذکر کر لوں گا. دوسرا دنیا سے کیا ہوتے ہیں, بے رغبت ہوتے ہیں. تو ایک چور کی بہت دنوں سے نظر تھی کہ بابا جی اس طرح جا رہے ہیں تو ان سے تو بہت آسان ہے. تو ایک دفعہ وہ تھیلی لے کے جا رہے تھے, انہوں نے وہ تھیلی لے لی اور بھاگ گئے. لیکن ظاہر اللہ والے جب آگے گئے تو راستہ بند ہے, پھر اس طرف گئے تو وہ گلی بھی بند ہے, ادھر جا رہے ہر طرف سے راستہ بند. چونکہ یہ اللہ پاک کے ولی نیک آدمی تھے, اس پر راستے اللہ پاک نے بند کر دیے. تو کسی نے کہا کہ بھئی تم نے جس کی تھیلی چرائی ہے وہ تو عام آدمی نہیں ہے, وہ تو اللہ کے ولی ہے, تم ایسا کرو گے تو تم پر تو راستے بند ہوں گے. وہ آیا حضرت کے قدموں میں گرا کہ اپنی تھیلی لے لیں واپس, لیکن اب دعا کریں میرے لیے. تو انہوں نے عجیب کہا کہ جس وقت تم نے تھیلی میرے ہاتھ سے لی تھی میں نے تمہیں بخش دی تھی, معاف کر دی تھی, میرے دل میں نیت ہی نہیں تھی. کیوں, وہ تو پھر قیامت کا بدلہ ہو جاتا, آخرت کا, اور وہ میں نہیں رکھتا ہوں.
تو میں نے تمہیں معاف کر دی تھی. تو بات اس پر عرض ہو رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے وہ کیا ہے دنیاوی اعتبار سے ان میں بھولاپن ہوتا ہے. اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے بعض بزرگ اللہ والے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیاوی معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تو اپنے ذہن کے اعتبار سے سمجھتے ہیں شاید بیوقوف ہے نہ سمجھ. ایسا نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کا اتنا مقام ہو اور وہ کوئی ناسمجھ آدمی ہو، لیکن وہ دنیاوی معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے عالم، تو یہ بالکل یعنی حقیقی واقعہ ہے، اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ہمارے پاکستان کے ہی ایک بہت بڑے ادارے کے شیخ الحدیث بھی تھے. تو ان کے متعلق آتا ہے کہ بہت عرصے تک ہمیں بتایا بھی قریبی جاننے والوں نے، خود ان کے چشمدید واقعہ، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، کراچی کے ایک ادارے میں شیخ الحدیث تھے. کہا کہ ایک مرتبہ ان کا بیٹا آیا، کان میں کچھ کہا ان سے. جب وہ انہوں نے جیب سے پیسہ نکالے اور دیے تو ہم نے کہا حضرت کیا کہہ رہا تھا؟ کہا بس کیا کریں، یہ بیٹے نے جب سے سائیکل لی ہے تو روزانہ پیٹرول کے پیسے مجھ سے لیتا ہے. سائیکل. تو ہم نے کہا حضرت سائیکل میں تو پیٹرول نہیں ڈلتا. کہا کہ مجھے تو یہ بات پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے خریدی ہے اور مجھ سے تقریباً روزانہ سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے لے کے جاتا ہے. تو اس وقت یہ عقدہ ان کے سامنے کھلا کہ بھئی سائیکل پیٹرول سے نہیں چلتی. تو ایسے نیک لوگ تھے، بہت بڑے محدث، اتنے بڑے عالم کے انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. تو یہ دنیاوی معاملات میں چونکہ وہ تیز نہیں ہوتے، وقت کم ہے. دوسری بات فرمائی، تینوں وجوہات سمجھ گئے؟ 3 وجوہات. میں نے کہا نا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، یہ دھوکہ کھا لیتے ہیں. تو کیوں؟ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں. پہلی وجہ کیا بتائی تھی جی؟ ہر ایک پر اعتماد کرتے ہیں، ہر ایک پر. دوسرا ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان. تیسرا ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، تو اس لیے کسی سے بدلہ لینے کا تصور بھی نہیں رکھتے. دوسری طرف والفاجر خب لئیم، جو فاجر ہوتا ہے نا وہ دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے. اس کا ذہن ہر وقت چل رہا ہوتا ہے کہ اس آدمی کو دھوکہ کیسے دوں، اس کو دھوکہ کیسے دوں، اس کو دھوکہ کیسے دوں. یہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، ہر ایک کو جیسے کہتے ہیں نا ڈسنے کے لیے تیار ہے. تو خب مانے دھوکے باز، یہ دھوکہ کرے گا ہر ایک کے ساتھ اور کمینہ پن کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی احسان فراموش بھی ہوگا، اپنے محسن کو نقصان بھی پہنچائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو کہتے ہیں نا ہر وقت ایک سازشی ذہن، بھئی اس کو کیسے لڑاؤں، اس کو کیسے لڑاؤں، یہ انتشار پیدا کرنے کا جذبہ دل کے اندر. اور اگر اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کر لے، اول تو اس کے ساتھ دھوکہ مشکل ہوتا ہے، الا ہے کہ وہ سامنے والا اس سے بھی بڑا دھوکے باز ہو، یہ تب دھوکہ کھاتا ہے. اور جب کھا لے تو پھر یہ بدلے کے لیے بےتاب رہتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ خب لئیم. بس پھر اس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے کہ اب مجھے بھی اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے. یہ تب تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ بدلے میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر لے یا اس سے اسی طرح بدلہ نہیں لے لے. اور دوسری طرف جو میں نے پہلے عرض کیا کہ المؤمن غر کریم، وہاں بدلے کا تصور نہیں ہوتا، وہاں بدلے کا تصور بھی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ نہیں؟ بھئی جو بھی ہے یا تو یہ کہ آخرت میں حساب، اور یا پھر یہ بھی نہیں ہے چلو اللہ کے لیے معاف کر دیا. اب دنیا میں ہمارے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ ہم سارا دن انتقام کے لیے سوچتے رہیں اور انتقام کے منصوبوں پر غور کرتے رہیں. لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. بس کسی بھی طریقے سے اب یہ حسد کے جذبات، کینے کے جذبات دل میں، انتقام کے جذبات، اور کسی کی خوشی نہیں دیکھی جاتی، ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اڑانا، دوسروں کے کام خراب کرنا، یہ جذبات دل میں ہوتے ہیں اس کے. تو کہتے ہیں کہ والفاجر خب لئیم، جو فاجر ہوتا ہے بس اس کو کیسے ہوتا ہے؟ دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بس آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہ بعض دفعہ ہم صورت دینی اختیار کر لیتے ہیں. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے بھئی، اگر کسی ایسے صورت والے نے دھوکہ دیا کہ جس کا دینی حلیت ہم کہہ رہے بھئی سب داڑھی والے ایسے ہیں، کسی نے ایسا کیا جس کے کسی خاص دینی طبقے سے یا دینی اس سے وابستگی تھی لائن سے، ہم کہہ رہے بھئی سب ایسے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم کبھی نہیں کہتے سب ایسے ہیں. یہ بھی ہماری ایک مقصد یہ ہے کہ دوہرا پیمانہ ہے اس معاملے میں، ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر دنیاوی معاملات میں کوئی کر لے دھوکہ، ہم کہنے بھئی یہ غلط آدمی ہے، اس نے ایسا کیا، یہ غلط تھا اس نے کیا. لیکن اگر اس کی داڑھی ہوئی، ہم کہیں گے بھئی سب داڑھی والے ایسے ہیں. ٹوپی پہنی، ہم کہیں بھئی سب نمازی ایسے ہیں، بھئی سب تبلیغ والے ایسے ہیں، سب مولوی ایسے ہیں، سب فلاں ایسے ہیں. یہ بھی غلط تصور آج ہمارے ذہن میں آیا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے ایک استاذ تھے، جامعہ میں ہم پڑھتے تھے، کسی طالب علم کی جوتی چوری ہوئی تو وہ فرماتے رہے کہ بھئی ایسا نہیں ہوتا، طالب علم چور نہیں ہوتا، چور طالب علم بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فرماتے رہے کہ طالب علم چور نہیں ہو سکتا، چور طالب علم بن جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ بعض مرتبہ ایک آدمی فطری اور طبعی طور پر اس کے مزاج میں اس غلط صفت کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک گیٹ اپ اختیار کر لیتا ہے، وہ ایک لائن اختیار کر لیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سب لائن ایسی ہے۔ اور یہ بات، یہ جملے خطرناک اس لیے بھی ہے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے نیک اللہ والے بزرگ سب ہمارے اس جملے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال دو حدیثیں آج پڑھی۔ پہلی ہم نے پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لے، بلکہ تین باتوں کا تو لازمی اہتمام کر لیں کہ ہر معاملے کے پہلوؤں پر غور کریں، مشورہ کریں اور استخارہ کریں۔ دوسری ہم نے پڑھا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ تو ایک صاحب ایمان کو غر کریم کی صفات اپنانی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہم اس کو بھی سوچتے ہیں، کوئی کہتے ہیں بھئی آپ کو موبائل چلانا نہیں آتا، بڑا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ اصل کمال یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں آپ کا قرآن کتنا اچھا ہے، آپ کی تجوید کتنی خوبصورت ہے، آپ کی نماز کتنی بہترین ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ آج اس میں ہم فخر کریں گے اس کو موبائل چلانا آتا ہے، اس کو ٹیبلٹ چلانا آتا ہے، اس چیز کو ہم نے جو ہے قابلیت کا معیار بنایا ہے، جو قطعی طور پر قابلیت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔